سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، کسی بھی قوم نے اگر کوئی جنگ جیتنی ہے تو قوم کو اور فوج کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں، اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بے شمار غدار پیدا ہوتے ہیں، اور غداری کی وجہ یہ بھی کئی جگہ پہ دیکھی گئی ہے، جب کسی کو کوئی حق نہیں ملتا اس کا تو وہ پھر اس کو دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ جو مجرم بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں، کئی ایسے بھی ان میں ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا، اور وہ پھر ظاہر جرائم پیشہ افراد کے ساتھ شامل ہو کے انتقام کی آگ میں اس طرح اپنی بھی تو زندگی برباد کرتے ہیں، ساتھ دوسروں کی بھی کر دیتے ہیں۔ نہایت افسوسناک واقعات اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، میں چند کا ذکر بھی کروں گا اس پروگرام میں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ ہے یا باہر سڑکوں پہ ہے، اس وقت ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کے ساتھ عوام کا سلوک اگر آپ کہیں تو ویسے تو مناسب نہیں ہے میرے خیال میں بھی، مگر یہاں تک حالات کیوں پہنچے؟ آج ہی سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک چوکی ہے اس کو آگ لگا دی گئی، فوج کی چوکی کو۔ پھر رات خبر چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ پولیس اور جو عوام ہے انہوں نے فوج کو وہاں سے کہا کہ چلے جائیں، مختلف علاقے ہیں یہ۔ پھر آج جو خبر آپ کو میں بتانے کا وہ اس سے بھی خطرناک ہے، آگ بھی لگائی، یہ بھی ہوا، عوام پتھر مار رہی ہے فوج کی گاڑیوں کے اوپر، یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ کیا دشمن ملک کو نہیں یہ پتہ چلے گا کہ عوام اور فوج جو ہے وہ اب اکٹھے نہیں رہے؟ آپ زبانی آگے کہتے رہے، زبانی آپ یہ بتاتے رہے، پارلیمنٹ کی سن لیں، وہاں پہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان غریب ہوتا گیا اور جرنیل امیر ہوتے گئے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ قمر جاوید باجوہ پہ بھی سوال اٹھا تھا، موجودہ چیف آف آرمی سٹاف پہ بھی سوالات اس طرح کے لوگ کرتے رہتے، اور بڑا ایک اہم جو نقطہ تھا اس کی طرف توجہ یہ دلائے گی کہ فوج جو ہے 60% جو پاکستان ہے اس پر قابض ہے، 6-7 لاکھ فوج جو ہے وہ 60 لاکھ جو علاقہ ہے یا جو بھی دولت ہے مال ہے اس پر وہ قابض ہے جی، اور 40% جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاک فوج پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں پہلے کبھی منظر عام پہ نہیں آئی، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی یا کسی کا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ عمران خان آیا، اس نے اس طرف توجہ دلائی، عمران خان نے نئی نسل کو یہ بتایا کہ یہ ہو رہا ملک کے ساتھ، اور پھر اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا جب میں یہ تصویریں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ہماری فوج ایک ہی ادارہ تھا جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد تھا، اور جب بھی آپ کو پتہ ہے مارشاء اللہ لگا، ہماری اسی عوام نے مٹھائی بھی تقسیم کی، نعرے بھی لگائے، جشن بھی منائے، سب کچھ کیا، مگر حالات تبدیل ہو گئے، اور جو کچھ پچھلے 2-2.5 سال سے ظلم کیے گئے فوج کی طرف سے، جس طرح الیکشن میں بھی ہمارے فوجی جوانوں نے جا کے وہ باکس چھین لیے، لوگوں پہ تشدد کی ویڈیو جاری کی، اور پھر ریپ کے کیس ہوں، پھر ملٹری کورٹ میں ناجائز لوگوں کے اوپر کیس چلنے شروع ہوئے، یہ کیا عوام دیکھتی نہیں ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بڑے ادب کے ساتھ یہ مجھے بتائیے، یہ عوام بہری ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا آپ کہ کیا ہو رہا ہمارے ملک میں؟ لیکن آپ کو کیوں نہیں سمجھے بتا کار؟ تو میں بہرحال آج کے پروگرام میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے جو جرنیل ہیں ان کو، چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک زیادہ دیر کھیلنے والا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانا تو پھر اس کو سیریس لیں۔ بہت دیر آپ نے جناب پکنک منا لی ہے، کافی دیر حکومت کر لی ہے،
یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ آج میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے جناب یہ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جہاں پہ پہنچ چکا ہے وہاں سے واپسی نظر نہیں آ رہی۔ سیاستدان ہیں فوج کے خلاف ہیں، عوام ہے فوج کے خلاف، پولیس فوج کے خلاف۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب باہر بھی دشمن ہو، اندر بھی دشمن ہو، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے مقابلہ کرنا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایک غریب آدمی کے لیے اس وقت پاکستان میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ آپ تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے اوپر کیسی تکلیف دہ زندگی گزر رہی ہے۔ لوگ ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں کیوں جانا چاہتے؟ کیا وجہ ہے؟ قرضہ ہمیں کوئی نہیں دیتا، کوئی ملک ہمیں منہ نہیں لگاتا، عوام آپ کو بتا رہی ہے بار بار کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ کام کریں۔ اگر آج بھی آپ کے اندر تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے، رحم دلی ہے، تو اس قوم پہ رحم کریں اور صاف شفاف انتخابات کرائیں۔ بند کریں یہ عدالتوں میں جو آپ دخل اندازی کرتے ہیں، بند کریں یہ جو آپ کے کہنے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی دن جو اس طرح میں نے ابھی بتایا کہ یہ واقعی 4 حصوں میں ملک تقسیم ہو جائے، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، فوج، عوام، پولیس، بے چینی، غربت، افلاس، بھوک ہر طرف۔ تو جب بھوکی قوم کسی کے اوپر، میرا خیال ہے کہ جب ان کو ہوش آ جائے تو وہاں پہ پھر کسی کی عمارت نہیں بچتی، کوئی چیز ایسی نہیں بچتی۔ تو وقت جو ہوتا ہے وہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر بندہ سوچتا ہے وہ میں ایسے کر لیتا، ایسے کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ تو ایسے نہیں چلتا۔ آپ 3 سال اور رہ لیں گے، کتنے لوگ آج تک آئے پاکستان میں، اس دنیا سے بھی چلے گئے، پاکستان ٹھیک نہیں ہوا، کس طرح لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، میرا خیال یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ آپ خود جس طرح باہر نکلتے ہیں، حال ہی میں دیکھ رہا تھا 300 لوگوں کے لشکر میں کہتے جی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا جتنے جرنیل وہ باہر نکلتے ہیں، اور گاڑی جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس پہ کوئی گولی اثر نہیں کرتی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں، پاکستان میں بڑا امن ہے۔ آج بھی ایک شاید بریگیڈیئر تھا، بڑا خوبصورت اس کی شہادت ہوئی ہے، وہ تصویر میں دیکھ رہا تھا، کسی ماں کا لال آئے، اس طرح روزانہ ماں کے لال جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتی۔ دہشت گردی کے اوپر اب لوگ جو وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے، گزر رہی تھی آپ کی گاڑیاں فوج کی، اور دہشت گردی کے بارے میں نعرے لگائے جا رہے، اندازہ لگائے کہ یہی فوج تھی جب عوام ان کے ساتھ تھی، اور آج عوام ان کے ساتھ نہیں۔ آپ کہتے رہے عوام آپ کے ساتھ، مگر عوام آپ کے ساتھ نہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے حالات دیکھتے، جب اس طرح کی صورتحال دیکھتے کہ فوج کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، فوج کی چوکیوں کو آگ لگائی جا رہی، تو درد ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے وطن کے بچے ہیں، ان ماؤں کے بچے ہیں جنہوں نے فوج میں بھیجے تاکہ دشمن سے مقابلہ کرے۔ آپ نے اپنی قوم کو دشمن بنا لیا، اپنے لوگوں کو دشمن بنا کے بیٹھ گئے۔ تو کیا وجہ؟ آپ خود دیکھ لیں پیچھے 40 سال پچھلے حالات اور آپ کے جو موجودہ حالات، خود نظر ماریں، آپ کو پتہ چل جائے۔ نہ دیں، یہ مختصر میسیج ہے، میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، انتخابات کرائیں صاف اور شفاف، عدالتی سسٹم اس کو ٹھیک کرے۔ مارشل لا لگا لیں گے پھر کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو پہلے پیسے نہیں دے رہا کہ کہاں سے لائیں گے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔